جو ممی ڈیڈی والے مسلمان ہیں نا، مالدار لوگ، یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں نفس کے خلاف مجاہدہ نہ کرنا پڑے، تو ان کو تو وہی اسکالر چاہیے جو آپ کے خاندانی نظام کو بھی توڑ تاڑ کے رکھ دیں، میاں بیوی کی ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں، سب کو آزاد کر دیں. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے نا، سب سے بڑا بت جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا ہے، وہ ہے ویسٹرن کلچر. اور وہ ویسٹرن کلچر کا خلاصہ اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں، وہ ہے انڈیویجولزم. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے آزاد، کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ہر شخص کیا ہے؟ آزاد. اور اسلام بالکل اس کے اپوزٹ، اسلام بالکل اس کے الٹ ہے. مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے، خدا پہ بلیو رکھو نہیں رکھو، تعلق بناؤ نہیں بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا، وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا، بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں، تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. ملتا ہوگا. میں ملیشیا میں تھا، میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر. عیسائی ہیں، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو، ہم پہ دم کرو. میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں، روحانی سکون ملتا ہے. ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں. میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی، یعنی کوئی آصیب واسیب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے. اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا، وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو. آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا، اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے، آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے. جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو. اللہ سے ریلیشن، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مزہ، روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں، وہی جو علماء کہتے ہیں، بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے. آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے، کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ. آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں، دل ہی نہیں لگ رہا. کہے گا یہ تیرا ہیڈ ایک ہے، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتزا مزہ ہی نہیں آتا. تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے، جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے، نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن. مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا. میں نے کہا شاباش. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے، 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں، پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، سب سے خاندانی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے، وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے. آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغہ کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر ناغہ کرتے تھے. اب یہ سب سے
بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے، جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور۔ طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا، کھلانے والا بنے گا نا۔ آج ایک صاحب آئے، میں تو مزاح کی میری عادت ہے، اتنا باریک لڑکا، بہت باریک نا، میری مزاح کی عادت ہے، کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا وہ، تو کہہ رہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مل تو لیے؟ کہہ رہے ہیں نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر پورے آؤ، پورے، میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو۔ میں نے کہا بھرائی کرو، پورے آدمی پورے بن جاؤ، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا۔ میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو۔ وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا، تو ویسے ٹائم دے دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر، تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے، کمزور کر کے کیا ہو جائے، نہ جہاد کے قابل نہ تبلیغ کے قابل، کسی کام کا نہیں رہتا وہ۔ واقعی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہ گئے، میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا۔ کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں، تو ڈھیٹ ہوں، چھوڑوں گا نہیں۔ خیر، تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا، بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی، تو نفس پہ شاق نہیں گزرے گا یہ کام۔ جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ پھر مشکل نہیں لگتا۔ ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے۔ یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا، جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے، جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقی گزرے تھے، ان کی ہے، جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے، اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے، کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملایا ہے؟ ہدایہ سے ملا ہے ان کو۔ تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی، پھر اس کو مختصر کیا۔ تو اب کیا ہے، صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے، 13 سال۔ اکابر میں اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں، سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے، باقی رکھتے تھے وہ۔ تو اب کیا ہوتا ہے کنٹینیوسلی، جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں، پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، اس سے صحت بھی اچھی، ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی، اگلے دن کھا لیا۔ لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت۔ کتنا مشکل کام ہے۔ اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے، آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے۔ ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، کرنے کا ٹائم آتا ہے ہوتے نہیں ہے۔ تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط۔ جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں، ہمارے ایک دوست تھے یعنی اب دوست بنے، جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ، تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، کنڈی لگا دی، تالا ڈال دیا، ماں سے کہا کہ مجھے بس کھڑکی سے کھانا پہنچا دیا کرو، 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ گھر سے باہر جاؤں گا دوستوں میں بیٹھوں گا پھر نشہ، تو 6 مہینے مجھے تڑپنے کے لیے دے دو، چیخوں گا چلاؤں گا کوئی بات نہیں، برداشت کروں گا۔ بہت ٹینشن والا کام ہے یہ، ہمیں نشے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں نہیں، جن کو عادت ہے ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے۔ اس نے مجھے خود واقعہ سنایا، کہہ رہے میں نے کہا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا، مجبوری تھی کیونکہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو مجھے ڈر تھا کہ وہی دوست مل جائے پھر نشے میں نہ لگ جاؤں، تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا۔ اور یہ برکت تھی تبلیغ کی، تبلیغ میں سر روزہ لگایا تھا، تبلیغ والوں نے بہت دنیا چینج کی ہے بھائی، جہاں بھی دنیا میں جاؤ ایسے ایسے بدماشوں کو سیدھا کر دیا، نہ کوئی ان کا ولاگ آتا ہے، نہ کوئی پوڈ کاسٹ آتی ہے، نہ کوئی کتاب ہے جس میں ان لوگوں کی داستانیں ہوں،
اور ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں جس شخص کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نام نہیں جانتا. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے زیادہ اخلاص والا کام شاید مارکیٹ میں ہے نہیں. میرے ہاتھ میں تو 2 آدمی مسلمان ہوں گے, اگلے دن میڈیا پہ خبر آئی بھی ہوگی, حالانکہ وہ کیے کسی اور نے ہوں گے, آ کے ہمارے ہاتھ میں ہو گئے ہوں گے. تو تبلیغ کا کام میں اخلاص اینڈ ہے بھائی. تو بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ہم خود جو آج یہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی تبلیغ کا دخل ہے. تبلیغی جماعت آئی تھی, اس میں ایک عالم تھے, انہوں نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا. خیر, تو وہ شروع میں کولڈ ڈرنک چائے وائے پلاتے ہیں, اس کے پیچھے ان کے وہ رشوت ہوتی ہے وہ چائے نہیں ہوتی, وہ حلال رشوت ہوتی ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا یار پھر, ہاں 6 مہینے تک اس نے اپنے آپ کو بند کیا. تو کہہ رہا ہے میں اتنا طبیعت خراب ہوئی, میں نے کہا مر جاؤں گا بس. 6 مہینے بعد نشہ ختم. کہہ رہے اس قوت ارادی کا مجھے فائدہ اتنا ہوا کہ اب میں جو چاہے کھاؤں اور جو چاہے چھوڑ دوں, کیونکہ میں نے دیکھا اس کو موٹا ہو رہا تھا نا کھا کھا کے. کہہ رہے میرے لیے اپنے آپ کو دبلا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, میں جب چاہوں گا روٹی چاول آلو چھوڑ دوں گا. تو کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہے, کیونکہ لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں, ان سے ڈائٹنگ ہی نہیں ہوتی. آج فیصلہ کریں گے یہ پراٹھے چھوڑ دیں گے, پھر کل کھانا شروع کر دیں گے, 4 دن ہو گئے. تو اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط, کہہ رہے اب مجھ سے جو چاہے کروا لو میں وہ کر لیتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے پکڑ لیا, پڑھ کے کوٹا, چند ڈاکوؤں نے مارا پیٹا اس سے کچھ اگلوانے کے لیے, نہیں بولا اس نے. کہہ رہا مجھے ایسا لگ رہا تھا کوئی گدگدیاں کر رہا ہے میرے. تو روزہ ایک دن رکھنا, ایک دن ناغا, ایک دن رکھنا, ایک دن ناغا, یہ نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے یہ عمل, لیکن اس سے انسان کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس تکلف میں مت رہا کرو کہ نماز میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا, روزے میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا. اور میں آپ کو شرطیہ کہوں, اس نیت سے نماز پڑھنا شروع کر دی نا کہ مزہ آئے نہ آئے, اللہ کی قدرت ہوتی ہے, آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا, صرف ان کو نہیں آتا جو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ مزہ کیوں نہیں آ رہا, ان کو نہیں آتا. تو اسی طرح ماں باپ کی خدمت ہے, بعض دفعہ بوجھ ہوتی ہے انسان کے اوپر, بھائی چھوڑو, کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. گھر والوں کو ٹائم دینا, بیوی بچوں کو, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, لوگ ٹائم نہیں دیتے. جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے نا, وہ بچوں کی محبت سے محروم, بچوں کی محبت سے بولو محروم. میں نے ایسے ایسے بیچارے بڈھے دیکھے ہیں, بچوں سے لنک ہی نہیں تھا ان کا. ایک صاحب نے بتایا میرے بچے ایسے بڑے ہو رہے ہیں یوں کر کے, کیونکہ کہتے ہیں میں جب صبح آفس جاتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, جب آفس سے واپس آتا ہوں تو وہ سو چکے ہوتے ہیں. تو ایک دن میں نے دیکھا تھا اتنے تھے, اب مجھے تھوڑے سے, جو ملک سے باہر رہتے ہیں 2-2 سال کے بعد آتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایک صاحب 2 سال کے بعد آئے, جاب تھی ان کی باہر, دروازہ نوک کیا تو بچہ آیا, امی سے کہتے ہیں امی کوئی صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. سمجھ رہے ہو کیا زندگی ہے بھائی. تو اللہ کا حکم سمجھ کے بچوں کو وقت دے دو. آپ کو اگر اچھے نہیں لگ رہے نا, تھوڑے دن بیٹھو. ہمارے ایک دوست ہیں کووڈ میں نا, ان کے سفر بہت ہوتے تھے, پوری دنیا میں ٹریولنگ. کووڈ کے دنوں میں کہیں سفر رہا نہیں نا, مجبوراً گھر میں بیٹھنا پڑا. تھے بھی مدینہ منورہ میں ہیں, تو ان کے میسج آیا, ان سے میری فون پہ بات ہوئی. میں نے کہا اور ٹائم کیسا گزر رہا ہے؟ کہہ رہے الحمدللہ گھر والوں کے ساتھ ہوں, کافی مجھے اچھے لوگ لگے یہ لوگ جو ہے نا, میں جیسا سمجھ رہا تھا ویسے نہیں ہے, کافی اچھے لوگ ہیں. اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کافی مناسب لوگ ہیں. کہہ رہے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ان کے پاس بیٹھنے کا. تو اللہ کی خاطر گھر والوں کو ٹائم دے دو میرے بھائی, تھوڑا سا ابا اماں کو ٹائم دے دو, رشتہ داروں سے ہیلو ہائی کر لو, کچھ صدقات و خیرات نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار کر دیا کرو. مہینے میں کچھ اماؤنٹ تو ہر مسلمان کو صدقہ کرنی چاہیے, وہ تو نکالنی ہی نکالنی ہے. کچھ کبھی کبھار چھکا بھی لگا دیا کرو. کیا لگا دیا؟ چھکا. ایسا صدقہ کر دیا کہ تھوڑا سا دل پہ آ رہے چلیں یار یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرو, کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دو کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چلے, آرے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا, میرا بنے گا کیا یار. ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ, قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جب محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ آئے
عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں باغ جو سورس آف انکم تھی وہ صدقہ. کیا خیال ہے بھائی, اتنی باغ پہ محنت کی اور سورس آف انکم صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے, سورس آف انکم صدقہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی چلتی ہوئی دکان دے دو, اور بھی ان کا ہوگا روزگار, بچوں کو بھی تو پالنا ہے, لیکن پھر بھی یہ صدقہ آسان تھوڑی ہے. نبی نے کیا فرمایا, واہ واہ ذاک مال رابح, یہ تو بہت مہنگی چیز ہے. لیکن آپ نے ان کا جذبہ دیکھا, وہ تو اڑے ہوئے تھے. تو آپ نے بھی کیا فرمایا, اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو, کیونکہ وہ غریب تھے. یہ وہ ریلیشن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ گورا دے گا اپنے چچا زاد بھائیوں کو ہیں, اگر بالفرض کہیں سے نکل بھی آئے چچا زاد بھائی تو دے گا نہیں, دیتا ہے ہی نہیں چچا. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی, ریلیشن میں اپنے, اور پھر ریلیشن میں خونی ریلیشن, بلڈ ریلیشن. قرآن کیا کہتا ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. دیکھو انصار اور مہاجرین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. انصار نے مہاجرین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. آج کوئی مہاجر ہجرت کر کے آئے ظلم ستم کی وجہ سے, ہم صرف اس کو ٹھکانہ دے دیں تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. غیر قوم کا آدمی تھا, اپنے ملک سے آیا, ہم نے ٹھکانہ دے دیا. اول تو گورنمنٹ ٹھکانے دے رہی ہوتی ہے, پرسنلی لوگ پرسنلی تو یہ کام کر نہیں رہے ہوتے. صحابہ نے صرف ٹھکانہ نہیں دیا, اپنے کاروبار میں شریک کر لیا کہ آج سے آدھا کاروبار آپ کا ہے. یہ بہت بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے اتنے. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کیا کہا کہ انصار مہاجرین کا رشتہ اپنی جگہ, لیکن اولو الارحام جو خونی رشتے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. مہاجر صحابہ کو, انصار صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارا جو بلڈ ریلیشن ہے وہ مہاجروں کے رشتے سے زیادہ, اور مہاجروں کا جو انصار سے رشتہ ہے اس میں جو ان کا بلڈ ریلیشن کا رشتہ زیادہ ہے. اتنی اہمیت ہے اسلام میں. تو یہ مزہ آئے یا نہ آئے, کس کے حکم پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سارے میں ان اسکالرس کے خلاف بات کر رہا ہوں جو اباحت پسندی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بھی جائز ہے, وہ بھی جائز ہے. بھائی آسان مت بناؤ دین کو اپنی طرف سے. جتنا اللہ نے آسانی رکھی ہے وہ ٹھیک ہے, جو اللہ نے نہیں رکھی وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھو ٹرینوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں, ان سے بولو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. کہتے ہیں اسلام میں آسانی ہے اتنی جتنی اللہ نے دی ہے. فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا آپ کو. جہازوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں, بھائی سفر ہے, بھائی چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو ہر آدمی کا اخپل طریقے سے, جہاں مشکل ہونا وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہے. نمازی کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب مشکل ہو. ہم جب کینیڈا امریکہ کا سفر ہوتا ہے نا, جاتے ہوئے ایک آدھ نماز آتی ہے, کیونکہ جس سمت میں سورج چل رہا ہے اسی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں. واپسی پہ ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. 18-20 گھنٹے کا سفر اور مسلسل نماز پہ نہ سو سکتے ہیں, ہر وقت وضو کی فکر کہ بھائی جہازوں کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. پھر میرا ایک معمول ہے, آپ کا کبھی جہاز کا سفر ہو یہ پلے باندھ لو, جہازوں میں جب آپ وضو کرتے ہو نا واش روم میں جا کے, نیچے گیلا بہت ہو جاتا ہے. نمازی لوگ کیا کرتے ہیں, وضو کر کر کے نکلتے رہتے ہیں اور کیچڑ اور تالاب بنا دیتے ہیں. ایک پائلٹ نے بتایا کہ جا رہے تھے جہاز میں, سب وضو کر کر کے نکل رہے تھے, پورا کیچڑ ہو گیا, جہاز گندا ہو گیا. تو تبلیغی اکابر کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے بھائی, وضو ایئرپورٹ پہ کر لیں. آپ کہاں کر لیں وضو؟ میں یہی کوشش کرتا ہوں بھائی واش روم وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ تاکہ جہاز میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ ان کا سارا نظام اس سے خراب ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے. وضو آپ ایئرپورٹ پہ ہی کر لیں. حتی الامکان کوشش کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں, آپ ڈیلے نہ کریں اس کو آپ. اور اگر پھر بھی مجبوراً وضو کرنا پڑ جائے جہاز میں, تو میں کیا کرتا ہوں, میرا معمول ہے کم سے کم پانی استعمال کیا, جو نیچے گرا ہے کہتے ہوئے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا کرو. ٹیشو سے لے کے اپنے ہاتھ سے پورا میں نیچے کا فرش صاف کرتا ہوں, تاکہ ایسا نہ ہو جہاز کا جو عملہ ہے وہ بولیں کہ یار نمازیوں کی وجہ سے ہماری ساری سروس کیا ہو جاتی ہے, خراب. کیونکہ کچھ نہ کچھ چھینٹے نیچے پڑیں گی اور نئے آنے والے کو تکلیف ہوگی. کیا کیچڑ بنا کے چلے گئے مولانا صاحب, کوئی گورا کیچڑ بنا کے جاتا نہیں ہے, لبرل لوگ کیچڑ, یہ جب بھی نمازی آئیں گے کیچڑ. تو تھوڑی سی ہمت کر لو.
اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں بھائی جو بھی واش روم میں جو جائے گا وضو کرے گا تو ٹیشو سے لے کے پورا فرش، کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں گھس جائیں، وہ تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے، فرش کو اچھی طرح کیا کریں، نیچے کا صاف کریں، اس کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو لیں. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہوگی، تھوڑی سی ہمت ہوگی، لیکن صاف ستھرا رہے گا. جہاز کے عملے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ہمارا واش روم گندا کر دیا انہوں نے، یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو خیر، تو یہ بھائی یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی نا. ایسے فری پھوکٹ کی نماز تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹائم اچھا گزر جائے گا، یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. نماز کا پتہ بیماری اور سفر میں چلتا ہے، بیماری اور سفر میں چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں. بیمار ہو گئے، اب طہارت مشکل ہو رہی ہے، بھائی چھوڑو یار یہ کر دو، تیمم کر لیں گے. بھائی تیمم جب جائز ہے جب پانی کا استعمال ممکن ہی نہ ہو. آپ بستر پہ ٹب میں پانی منگوا کے وضو کر لو آپ، اور مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لو، اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی کر لو. تو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنی تو ہوگی میرے بھائی، جتنی اللہ نے نہیں دی آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی. وہ ٹینشن آپ نے لینی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ٹینشن لینی پڑے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو اس ایک لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں، تو جب یہ جدید طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ڈرامے فلمیں چھوڑنا بہت مشکل ہے، تو ڈرامے فلمیں لیگل کر دیے، ان سے مخلوط ماحول سے بچنا مشکل ہے، تو وہ سب لیگل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو 2 چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو اصل میں بیان کر رہا تھا. پہلی بات، مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد شریعت میں نے بتایا کہ زنا سے بچنا ضروری ہے اور شراب سے بچنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری.